أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں قل من انزل الکتاب، یعنی قرآن مجید کے اوپر جو ہے کہا کہ جو ہے یہودیوں نے اعتراض کیا تھا. یہودی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہی نہیں. گزشتہ آیت میں یہ ذکر ہوا کہ جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی ہے، تم جو ہے قرآن مجید کا انکار کرنے کے لیے، رسول اللہ کا انکار کرنے کے لیے، اسلام کا انکار کرنے کے لیے تم کہہ رہے کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو توریت نازل ہوئی نورا و ھدی للناس، نور تھا، ہدایت تھا. اب اس آیت میں آج جو پڑھ رہے ہیں وَھَٰذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کہہ رہا ہے کہ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارک، جو مبارک ہے، باعث برکت ہے. اور ایک صفت تو یہ ہو گئی قرآن مجید کی، یہ کتاب کون سی ہے؟ مبارک ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کو دیکھنا، اس پر ایمان رکھنا. مصدق الذی بین یدیہ، اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کی پہلی کتابیں آئی ہیں توریت، زبور، انجیل، آسمانی کتابوں کی یہ کتاب جو ہے تصدیق کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے نہیں اس کے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، نہیں، کتابیں آئی ہیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اور بھی کتابیں اور بھی بہت سے صحائف آئے ہیں. یہ ادامہ ہے، یعنی ایک سلسلہ وار ہے. جیسے ایک کلاس شروع ہوتا ہے، پہلا کلاس، دوسرا کلاس، تیسرا کلاس، چوتھا کلاس، پھر کالج، یونیورسٹی، ویسے ہی اسلام ہے. جناب آدم سے شروع ہوا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، اور جس میں ہم گزار رہے ہیں زندگی، یہ آخری کلاس ہے. یہ ہے یونیورسٹی والی کلاس، دین اسلام تکمیل کو پہنچنے، جو بالا ترین درجہ جو سمجھ لیں، یعنی تکمیل دین. مصدق الذی بین یدیہ، یہ قرآن وہ ہے جو کہ تمہارے، یہ قرآن بقیہ اور کتابیں جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ ڈرائے، انذار کرے. ام القرى یعنی شہروں کی ماں، یہاں پہ مراد مکہ ہے. وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے کے جو ارد گرد ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ محدود کر رہا ہے کسی ام القرى جو مکہ ہے اور اس کے، لیکن ام القرى کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین جو بچھی ہے مکے سے بچھی ہے، خانہ کعبہ جہاں پر ہے، اس میں اسی لیے تحت الارض جو مناتے ہیں، روز تحت الارض، اسی مناسبت سے کسی لیے زمین بچھائی گئی، اور زمین جو پانی ہٹنے کے بعد واضح ہوئی، دکھائی دینے لگی. سب سے پہلے مکے کی زمین کی. لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے آس پاس، اس کے پاس جو ہے آس پاس سبھی جتنے بھی ہیں، ان سب کو ڈرانے کے لیے، انذار کرنے کے لیے اللہ کی یہ کتاب ہے. اب آگے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں آخرت پر، یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا. یہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے جس میں ہم کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اور کہا جائے کہ ہماری اس دنیا میں زندگی تکامل کا نام ہے. یعنی ہم پہلے چھوٹی زندگی میں تھے، اس کے بعد بڑی دنیا میں آئے، اس سے بڑی دنیا میں جانا ہے، تکامل. والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس آیت کی روشنی میں کیا ہے؟ یا تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یا قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یہ آیت جو کہہ رہی ہے بہت، اور تمام عبادتیں بہت ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، لیکن نماز کو یہاں پر خاص اہمیت دی جاتی ہے، خداوند عالم نے دیا ہے. اور سب سے پہلے فریضہ جو دین میں واجب ہو نماز ہی ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو اس کا
مفہوم کیا نکلتا ہے کہ اگر وہ نماز کی حفاظت نہیں کر رہا ہے اپنی، اس کا مطلب اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے یا کم ایمان ہے، جیسا ایمان ہے ویسے ایمان ہے۔ آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون غير الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اب اس آیت میں جو ہے خدا بند عالم فرما رہا ظالم زیادہ کون ہے، سب سے بڑا ظالم کون ہے، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک تو ظالم کو ظلم گناہ ہے، ظلم میں سب سے بڑا ظالم۔ ومن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائے کہ اللہ نے یہ کہا، ذرا حالانکہ اللہ نے نہ کہا، اللہ نے کہا ہے وہی کہا جا سکتا ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے اور اپنے سے کوئی کہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا بڑا ظلم کیا ہے؟ او قال اوحی الی، یا کہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، بھائی نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، کوئی آدمی کہے او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم پر نہیں وحی نازل ہوتی ہے، ذرا حالانکہ ولم یوحى الیہ شیء، اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہ ہوتی ہے، یعنی نبی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ تیسرا ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو یہ کہے کہ جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا اسی ہم بھی نازل کر دیں گے، یہ کیا سب سے بڑا۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت کی تفسیر میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے، خلاصے میں جو کہ وقت بہت کم رہتا ہے، دو طرح کی تفسیریں یہاں پہ ذکر ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ عمیر بن سرح نام کا شخص تھا جو کاتب وحی تھا، وحی لکھتا تھا، اور عزیز الحکیم لکھنا تھا تو عزیز العلیم لکھ دیتا تھا، کچھ بھی اس طرح کے بدل کے لکھتا تھا۔ تو پیغمبر نے اس کو جو ہے ڈانٹا، منع کیا، سب کچھ اس کو، یعنی پیغمبر نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اس کی غلطی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے فتح مکہ کے وقت خلیفہ سیوم آئے اس کی معافی کے لیے، اس کی معافی مانگنے کے لیے، سرح کے لیے، یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیجیے۔ تو پیغمبر نے کہا ہے ابھی تک یہ زندہ ہے، ابھی تک یہ زندہ ہے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ کیا ہوتا تو مار دیتے، رسول نے کہا نہیں، جو ہم نے کہہ دیا تو واجب القتل ہے، یہ اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہے۔ لیکن اب وہ جو ہے حضرت عثمان آئے اس کی جو ہے سفارش کرنی تھی، پیغمبر نے کہا جاؤ تمہارے حوالے کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب دیکھیں اسلام کا المیہ بڑا یہ ہے، خلیفہ سیوم نے اس کو مصر کا حاکم بنا کے بھیجا، گورنر بنا کے، یعنی جس کو رسول اللہ نے یہ کہا تھا واجب القتل ہے، اور پھر رسول نے جو ہے رحم کیا، اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا اس کو کوئی سماج میں ویلیو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو تفسیر میں یہ ہے۔ دوسری تفاسیر میں ایک مسلمہ کذاب کے بارے میں ہے یہ آیت ہے۔ مسلمہ کذاب کون ہے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اواخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں۔ اب یہاں پر سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، یہ آیت جو ہے مکے میں نازل ہوئی، مسلمہ کذاب نے رسول کے آخری عمر میں دعویٰ نبوت کیا، تو یہ کیسے ٹیلی کرتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اس کے پہلے کی بھی آیت ایک تھی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ آیت جو ہے مدنی ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنے خاص حکم سے اس آیت کو حکم دیا یہاں پہ رکھا جائے، اس سورے میں یہاں پہ رکھا جائے، لہذا ہے یہ اس وقت کی آیت ہے، رسول کے آخری عمر کی آیت ہے، لیکن اس سورے میں خود رسول اللہ کے حکم سے یہاں پہ رکھا گیا ہے، یہاں پہ وارد کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سب دلیلیں کس بات کی ہیں کہ جو امت نے یہ بہانہ بنایا کہ فلاں خلیفہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا، فلاں کے زمانے میں یہ ہوا، اور بڑی دلیلیں اس میں ہیں،
کہ دو آدمی آتے تھے, گواہی دیتے تھے, کہتے تھے آیت قرآن ہے, تو لکھا جاتا تھا تو نہیں لکھا جاتا ہے. حالانکہ کل ہم نے بھی بیان کیا تھا کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, یہ کتاب ہے, یعنی کتاب تھی رسول اللہ کے زمانے میں, کتاب تھی. انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے, وہ کتاب تھی نہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں. ابھی پچھلی آیت آپ نے پڑھی تھی کہ یہودیوں نے کیا کیا, ورق کر دیا تھا توریت کو, لہٰذا اللہ نے ذکر بھی کیا اس میں. لہٰذا یہ سب جو ہے کچھ لوگوں کی اسلام میں ویلو بڑھانے کے لیے رسول اللہ کی توہین ہوئی. یعنی رسول اللہ معاذ اللہ قرآن جمع کر کے نہیں گئے, حالانکہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں تھا. تو کیا ہو گیا, یہ تین طرح کے لوگ کہ جو جھوٹی تہمت لگاتے ہیں, نسبت دیتے ہیں اللہ رسول کی طرف, یا وہ جو کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, اور جو کہتا ہے کہ ہم بھی ایسا قرآن نازل کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ان کے لیے بات نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اے میرے حبیب وہ منظر آپ دیکھتے, کاش وہ منظر دیکھے. لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ, یہ ظالم جو ہے دیکھیے جیسا جرم ہے ویسی سزا ہے, یہ سب سے بڑا جرم. یہاں پہ اللہ جو ہے بتا رہا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے. اذ الظالمون فی غمرات الموت, غمرات کہتے ہیں سختی, موت کی سختی. ہر مومن کے لیے موت سخت نہیں ہے, یہ اس کس لیے ہے, من اظلم, جو بہت بڑا ظالم. فی غمرات الموت, جب موت کی سختی ان کے بعد موت کا وقت آ جاتا ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم, اور ملائکہ اس کی روح نکالنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے, ہاتھ بڑھا رہے ہیں. بست ید یعنی ہاتھ بڑھاتے ہیں جس وقت وہ منظر دیکھنے والا ہے ان کی بڑی بری حال ہوگی. ان کی روح نکلنے کے وقت بہت سختی سے روح نکلے گی. اور پھر اخرجوا انفسکم, تم اپنی جان نکالو. یہ مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا جان نکالنا تو فرشتے کا کام ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اخرجوا یعنی نکالو تم انفسکم, اپنی جانوں کو. یہ ان کی توہین کے لیے ہے, یعنی خود تم نکالو اپنی جان کو, حالانکہ ملائکہ نکالتے ہیں, یہ توہین کا لفظ ہے ان کے لیے. اخرجوا انفسکم, اپنے نفسوں کو نکالو. وہ وقت دیکھنے والا ہوگا جب ان کی موت کا وقت ہوگا. فرشتہ ملک الموت جو ہے اس کی روح نکالنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے, اور اسے کہیں گے اپنی روح نکالو, اپنی جان نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تمہیں عذاب الہون یعنی ذلت و رسوائی کے ساتھ عذاب. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جان نکلتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے, جان نکلتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تمہیں پتہ چلے گا, تمہیں جو عذاب جو ہونے والا ہے دردناک, وہ کتنا سخت ہے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, کیوں ایسی سزا تمہارے لیے سخت ہے, جان تو سب کی نکلنا ہے, لیکن ازلمہ جو اللہ کی طرف غلط نسبت دے رہا ہے اس کے لیے کیا ہے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, تم اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے غیر حق, باطل نسبت دیتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, تم آیات خدا کے سامنے تکبر کرتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے, غرور کرتے تھے. لہذا تمہارے لیے آج یہ روح نکالنے کے وقت ہی اللہ کی طرف سے سخت سزا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.